کہ کسی شخص نے حج کے لیے حج کمیٹی میں ساری رقم جمع کر دی. رقم جمع کرنے کے بعد اس کی سالانہ جو زکوٰۃ کا وقت ہے وہ وقت آ گیا. تو اب کیا وہ شخص اس رقم کی جو اس نے حج کمیٹی میں جمع کر رکھی ہے اس رقم کی وہ شخص زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ اس کے لیے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماہ رمضان المبارک کا 10واں سبق. اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل بیان کیے گئے تھے. آج کی اس ویڈیو میں بھی زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 1 کہ اگر کسی شخص نے کوئی سامان تجارت کی نیت سے خریدا تھا، بعد میں اس کو اپنے استعمال میں لے آیا. خریدتے وقت تو اس کی نیت تجارت کی تھی، تجارت کے لیے خریدا، لیکن بعد میں اس کو اپنے استعمال میں لے آیا، تو اب اس مال کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، یعنی اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 2، کسی شخص نے کوئی سامان خریدا اپنے استعمال کے لیے، لیکن یہ بھی ارادہ تھا، یہ بھی نیت تھی کہ اگر نفع ملا تو بیچ دیں گے، اور اگر نفع نہیں ملا تو اس کو اپنے پاس روکے رکھیں گے. تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پھر دوبارہ ذہن نشی کر لیں کہ کوئی سامان خریدا اپنے استعمال کے لیے، لیکن نیت یہ تھی کہ اگر اس میں نفع مل گیا تو بیچ بھی دیں گے، اور اگر نفع نہیں ہوا تو پھر اس کو اپنے پاس روکے رکھیں گے، نہیں بیچیں گے. اگر یہ شکل ہے تو اس صورت میں، اس شکل میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر 3 کہ کسی شخص نے حج کے لیے حج کمیٹی میں ساری رقم جمع کر دی. رقم جمع کرنے کے بعد اس کی سالانہ جو زکوٰۃ کا وقت ہے وہ وقت آ گیا. تو اب کیا وہ شخص اس رقم کی جو اس نے حج کمیٹی میں جمع کر رکھی ہے اس رقم کی وہ شخص زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ اس کے لیے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر رقم حج کمیٹی میں جمع کر رکھی ہے، رقم جمع کرنے کے بعد اب سال جو ہے پورا ہو گیا، سالانہ زکوٰۃ کا وقت آ گیا، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آمد و رفت کا جو کرایہ ہے، کرائے کا جو خرچ ہے، معلم کا جو خرچ ہے، اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں، ان اخراجات کو نکالنے کے بعد حج کمیٹی کی جانب سے حاجی کو کچھ روپے بشکل ریال کی شکل میں واپس ملتے ہیں. تو جو پیسے واپس ملنا ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ نکلے گی، اور باقی پیسوں کی، باقی مال کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی.
جتنے پیسے جمع کیے ہیں سب کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، جتنے پیسے جتنی رقم واپس ملے گی اس رقم کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ماں نے یا باپ نے بچوں کی شادی کے لیے زیورات بنوا رکھے ہیں، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ جو زیورات ماں نے یا باپ نے بچوں کی شادی کے لیے بنوائے ہیں، ان زیورات کا بچوں کو مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ وہ زیورات بچوں کی ملکیت میں دے دیے یا نہیں دیے؟ اگر وہ زیورات بچوں کی ملکیت میں نہیں دیے بلکہ اپنی ہی ملکیت میں، تو اس صورت میں ماں یا باپ پر ان زیورات کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر وہ زیورات بچوں کی ملکیت میں دے دیے ہیں، بچوں کو مالک بنا دیا ہے، تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جب تک نابالغ ہے جب تک ہی اس کے ذمے ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب بچہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد اگر نصاب کی اور شرائط پائے جا رہے ہیں، اگر نصاب کی اور شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اس بچے پر اس مال کی ان زیورات کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زیورات بنوانے کے بعد، بچوں کی شادی کے لیے زیورات بنوانے کے بعد اگر بچوں کے حوالے کر دیے ہیں، بچوں کی ملکیت میں دے دیے، بچوں کو مالک بنا دیا ہے، تو اس ماں باپ پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے، بلکہ بچوں پر ہے اگر بچے بالغ ہیں، اور اگر نابالغ ہیں تو پھر زکوٰۃ نابالغ ہونے کی صورت میں نہیں ہے۔ اور اگر بچوں کو مالک نہیں بنایا، وہ زیورات ماں باپ کے ہی قبضے میں ہیں، ماں باپ کی ہی ملکیت میں ہیں، تو ماں یا باپ پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی شخص نے مکان خریدنے کے لیے یا مکان بنوانے کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے، اور اس رقم پر سال گزر گیا۔ مکان خریدنے کے لیے یا بنوانے کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے اور اس رقم پر سال گزر گیا، تو اس رقم کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا، نہ نکالنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی مکان بیچنے کے بعد اس کا پیسہ رکھا ہوا ہے، دوسرا مکان خریدنے کی نیت ہے، ایک مکان بیچ کر کے دوسرا مکان خریدنے کی نیت ہے، جو مکان بیچا ہے اس کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اسی درمیان اس پیسے پر سال گزر گیا، یعنی سالانہ زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، تو اب ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ نکالنا اس شخص کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، نہ نکالنے کی صورت میں وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ یہ تھے چند مسائل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔